ایک وقت کی بات ہے، نورستان نامی ایک حسین ریاست میں شہزادی عائشہ رہتی تھی۔ وہ بیحد خوبصورت، نہایت ذہین اور سب سے بڑھ کر بہت بہادر تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نئے راز کی تلاش میں رہتی۔ محل کی آسائشیں، قیمتی کپڑے، سونے کے زیورات، یہ سب اسے خوشی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اس نے محل کی ایک بوڑھی ملازمہ کو کہتے سنا، جنگل کے اندر ایک ایسا پتھر ہے جو خود بخود کھل جاتا ہے، مگر وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی تو وہ راز ہے جسے مجھے جانا ہے۔ اگلی صبح عائشہ خاموشی سے محل سے نکلی اور گھنے جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ جنگل عجیب حد تک خاموش تھا، ہوا میں سرگوشیاں سی گونج رہی تھیں۔ اچانک وہ رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ 8 آدمی سیاہ لباس میں بھاری تھیلے اٹھائے ایک بڑے پتھر کے پاس آئے۔ عائشہ فوراً درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک چور آگے بڑھا اور بولا، پتھر کھل جا، اور اچانک وہ بھاری پتھر کھسک گیا۔ چور اندر داخل ہوئے اور بولے، پتھر بند ہو جا۔ پتھر بند ہو گیا۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عائشہ اگلے کئی دنوں تک وہاں چھپ کر آتی رہی۔ ہر روز وہ چور کہیں نہ کہیں سے خزانہ چوری کر کے لاتے، کبھی سونے کے سکے، کبھی ہیرے، اور کبھی عجیب جادوئی چیزیں۔ ایک دن وہ ایک چمکتا ہوا آئینہ لائے جو خود سے بول رہا تھا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آئینہ چیخا۔ دوسرے دن ایک کرسی آئی جو خود چلتی تھی، مجھے آرام چاہیے، وہ بولی۔ عائشہ حیران رہ گئی، یہ غار عام نہیں ہے۔ ایک دن چوروں کے جانے کے بعد عائشہ نے ہمت کی، پتھر کھل جا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، یہ نئی مہمان، ایک آواز گونجی۔ عائشہ چونک گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کرسی اسے گھور رہی ہے۔ کون ہو تم؟ کرسی نے پوچھا۔ اچانک ایک میز بولی، شاید کوئی چور نہیں، یہ تو شہزادی لگتی ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی، یہاں ہر چیز زندہ تھی۔ وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا 8 بستر سجے ہوئے تھے، 8 پلیٹیں میز پر رکھی تھیں، اور باورچی خانے میں 8 چکن خود بخود پک رہے تھے۔ ایک برتن بولا، جلدی کرو، چور آنے والے ہیں۔ ایک چمچ بولا، ہمیں سیدھا کرو، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ عائشہ مسکرا دی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر ٹھیک کرنے لگی، پلیٹیں سیدھی کیں اور کھانے کو ترتیب دیا۔ تم بہت اچھی ہو، ایک پلیٹ نے کہا۔ اچانک دیوار پر بنا ایک چہرہ زندہ ہو گیا۔ سنو، تم خطرے میں ہو، اس نے سرگوشی کی۔ یہ چور اصل میں چور نہیں، یہ ایک جادو کے قیدی ہیں۔ عائشہ چونک گئی۔ ایک طاقتور جادوگر نے انہیں غلام بنا دیا تھا، اور وہ ہر روز خزانہ لا کر اس غار میں رکھتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہم بھی اسی جادو کا حصہ ہیں، دیوار نے کہا۔ اس جادو کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دیوار بولا، غار کے اندر ایک جادوئی دل ہے، ایک نیلا کرسٹل، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ وہ کہاں ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ چوروں کے سردار کے پاس۔ اچانک باہر سے آواز آئی، ہم واپس آ گئے ہیں، چور آ گئے تھے۔ عائشہ فوراً ایک بڑے صندوق کے پیچھے چھپ گئی۔ چور کھانا کھانے لگے۔ آج سب کچھ زیادہ صاف لگ رہا ہے، ایک چور بولا۔ کچھ تو ہے، سردار نے شک سے کہا۔ رات ہوئی، چور سو گئے۔ سردار کے ہاتھ میں نیلا کرسٹل چمک رہا تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کرسٹل پکڑا، رک جاؤ، سردار جاگ گیا۔ عائشہ نے ہمت کی، وہ دوڑی اور پوری طاقت سے کرسٹل زمین پر دے مارا۔ چٹاخ! اچانک پوری غار روشن ہو گئی، چیزوں کی آوازیں رک گئیں، چور زمین پر گر گئے، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چور آہستہ آہستہ اٹھے۔ ہم آزاد ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اب اندھیرا نہیں تھا، وہ عام انسان بن چکے تھے۔ جادوئی چیزیں بھی خاموش ہو گئیں، مگر جاتے جاتے ایک کرسی نے دھیرے سے کہا، شکریہ شہزادی۔ عائشہ واپس محل گئی اور سب کچھ بتایا۔ چوروں نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ محنت سے زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ نے انہیں ایک موقع دیا، ریاست میں امن آ گیا، اور عائشہ کی بہادری کی کہانی ہر طرف پھیل گئی۔ سبق: اصل بہادری صرف دشمن کو ہرانا نہیں، بلکہ دوسروں کو اندھیرے سے نکالنا بھی ہے۔ If you like the story, ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔